حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا کیف انت اذا کانت علیک امراء، کیسا حال ہوگا کہ جس وقت تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوں گے کہ یمیتون الصلاۃ او یؤخرون عن وقتها، وہ لوگ یا تو نمازوں کو فوت ہی کر دیں گے یا پھر اس طرح کریں گے کہ آخر وقت کے اندر جا کے، یعنی اول جو ان کا مستحب وقت ہوتا ہے نا، مستحب وقت، اول وقت سے کیا مراد ہے؟ مستحب وقت، جو نماز کا مستحب وقت ہوتا ہے، یعنی اس کو چھوڑ کر جان بوجھ کر نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے، دیر کر کے پڑھیں گے۔ قلت فما تأمرنی، میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اگر وہ وقت ایسا آ گیا کہ لوگ حکمران نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال صلی الصلاۃ لوقتها، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے وقت کے اوپر نماز پڑھ لینا۔ فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة، اور پھر اس جماعت کے ساتھ بھی آپ شامل ہو جانا، ٹھیک ہے؟ فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة، پھر اس جماعت کے ساتھ بھی، یعنی اپنے جو تمہارا مستحب وقت تھا اس وقت کے اندر تم نماز پڑھ لینا، پھر جس وقت وہ جماعت کھڑی کریں اس کے اندر بھی شامل ہو جانا، وہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ نفلی نماز ہو جائے گی۔ یہاں پر کون لوگ مراد ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ فرمایا، ان سے کون سے عمراء مراد ہیں؟ تو محدثین اس کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بنو امیہ کے بدماش ٹائپ حکمران ہیں، کہ وہ اس طرح کریں گے، بنو امیہ کے حکمران اس طرح کریں گے کہ نمازوں کو فوت کریں گے اور نمازوں کو لیٹ کریں گے، نمازوں کو ختم بھی کریں گے، یعنی نماز پڑھیں گے یا نہیں، اور یا پھر اس طرح کریں گے کہ پڑھیں گے تو نمازوں کو وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے۔ بنو امیہ کے حکمران حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علوم غیبیہ کے اوپر بھی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اور بنو امیہ کی جو چالاکیاں اور جو بدماشیاں ہیں تو اس کا بھی اس حدیث پاک کے اندر اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اشہۃ اللمعات کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر شراح شارحین جو ہے نا، شرح کرنے والے، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہاں پر بنو امیہ کے یہی لوگ مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے 32 ہجری کے اندر۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شام کے حاکم تھے، کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاکم تھے۔ تو حضرت معاویہ سے یہ ابو ذر جھگڑتے رہتے تھے اکثر، ان کی کچھ باتوں کی وجہ سے، میں اب وہ کیا دوبارہ پھر وہ مسئلے اچھل پڑیں گے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ معاملات ان کے ایسے تھے کہ یہ حضرت ابو ذر دیکھتے تھے نا تو پھر الجھ پڑتے تھے کہ یہ تو حضور کی سنت نہیں ہے، یہ تو خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہے جس کے اوپر تم چل رہے ہو، تو لڑ پڑتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو مدینے بلا لیا تھا کہ آپ میرے پاس ہی آ جائیں، تو یہ ان کے پاس واپس آ گئے، لیکن ہاں حضرت ابو ذر کو پھر حضرت عثمان نے واپس مدینے بلا لیا تھا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، لیکن مدینہ منورہ کے اندر بھی آپ نے سکونت اختیار نہیں کی، یعنی آپ وہاں پر تھے نا شام کے اندر نا، تو شام سے حضرت معاویہ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو آپ کو حضرت عثمان نے مدینے بلا لیا، لیکن مدینے سے بھی پھر ان کو جلاوطن کیا گیا، اور ربضہ یا ربضہ مقام ہے، اس مقام کی طرف پھر یہ جلاوطن کر دیا گیا، وہاں پر چلے گئے اور پھر وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ یہ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی، ان کا پورا بایو ڈیٹا جو بایوگرافی میرے علم کے اندر ہے، یہ تو چونکہ درس حدیث کا وقت اتنا نہیں ہوتا، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی میں آپ کو الگ سے سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات اس حدیث پاک کے اندر یہ خاص طور کے اوپر یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم اپنی نماز پڑھ لو، پھر جماعت کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤ۔ تو یہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ صرف ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ جو صبح کی نماز ہے، صبح کی نماز کے بعد بھی نوافل نہیں ہوتے، اسی طریقے سے مغرب کی نماز جو ہوتی ہے ان کے ساتھ 3 نفل نہیں ہوتے، جفت ہونے چاہیے، یہ بھی نہیں ہو سکتے، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد بھی نوافل نہیں ہوتے۔ تو اس حدیث پاک کا اطلاق ایک مطلب محدثین نے یہ جواب دیا کہ صرف یہ ظہر اور عشاء کے اندر اس طرح ہو سکتا ہے، اور بعض علماء نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ نوافل پڑھنا ٹھیک تو نہیں ہے، نوافل نہیں ہوتے ان نمازوں کے بعد،
ٹھیک ہے، ان نمازوں کے بعد یعنی 3 نفل بھی نہیں ہوتے، اور عصر کے بعد اور صبح کے بعد بھی نوافل نہیں ہوتے۔ لیکن بادشاہوں کا جو فتنہ ہوتا ہے نا، فتنہ وہ بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ تو احول بلیتین، یہ اس طرح نا کہ 2 بلائیں، جس طرح فقہ کا قاعدہ ہے نا، 2 بلائیں یعنی 2 مصیبتیں انسان کو پہنچ جائے تو جو ہلکی ہوتی ہے اس کو پکڑ لے۔ اب چونکہ شریعت یہ اجازت بھی نہیں دیتی کہ آپ اس طرح کریں کہ اس ٹائم آپ نفل پڑھیں، تو کہتے ہیں خیر پڑھ لیا کریں، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ یعنی 5 کی 5 نمازیں آپ ان کے ساتھ پڑھ لیں، 2 کا تو نفل ہو گیا، باقی 3 نفل نہیں بھی ہیں، ان اوقات کے اندر نفل نہیں ہوتے، تب بھی خیر کوئی بات بھی نہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو جو بادشاہ ہیں وہ فتنے کے اندر آپ کو مبتلا کریں گے، اور یہ آپ کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ آگے بڑھیے۔